السلام علیکم پیارے بچوں، جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ ہم پلانٹ ٹیشوز پڑھ رہے ہیں، بایولوجی کا سیکنڈ یونٹ ٹیشوز پڑھ رہے ہیں۔ ٹیشوز میں ہم نے کمپلیٹ کیا ہے پلانٹ ٹیشوز، تو اس کے بعد ہمارا جو اس کا نیکسٹ پارٹ پلانٹ ٹیشوز کا ہے وہ اینیمل ٹیشوز بھی ہمیں پڑھنے ہیں۔ تو اینیمل ٹیشوز جو ہے اٹ ہیز 4 بیسک ٹائپس۔ Number 1 is epithelial. Number 2 is muscular tissue. Number 3 is connective tissue. Number 4 is nervous tissue. ان سب کو ہم ایک ہی بار ٹچ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہم پڑھیں گے ایپیتھیلیل ٹیشو۔ تو ایپیتھیلیل ٹیشو جو ہے، ایپیتھیلیل ٹیشو کون سا ٹیشو ہے؟ ایپیتھیلیم اور ایپیتھیلیل forms the outermost protective covering all over the body. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے سکن، ہم سکن کی بات کرتے ہیں۔ سکن جو ہے، سکن ہمارا جو ہے اٹ از اے پروٹیکٹیو ٹیشو۔ یہ آؤٹر موسٹ کورنگ ہے، ٹاپ موسٹ کورنگ ہماری باڈی کی۔ جیسے ہم نے پلانٹ ٹیشوز میں ایپیڈرمس پڑھا، تو یہاں پر ایپیتھیلیم ہے۔ تو جو ایپیتھیلیم ہے، جو ہمارا سکن ہے، یہ سیلز کا بنا ہوا ہے، یہ ایک ٹیشو ہے، تو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے ہماری باڈی کو، اور ساتھ ساتھ میں یہ کیا کرتا ہے، میکینیکل انجری سے بچاتا ہے ہمارے سیلز کو، جو انٹرنل سیلز ہیں سکن کے اندر جتنے بھی سیلز ہیں ان کو بچاتا ہے میکینیکل انجری سے۔ اب یہ ایپیتھیلر ٹیشو کہاں کہاں پہ ہوتا ہے؟ ایک تو ہم نے بتایا آؤٹر کورنگ آف دا باڈی، تو دوسرا ہے یہ کہ یہ لائنز آف دا inside of all cavities such as mouth ہم جس کو بولتے ہیں بکل، تھروٹ ہے، سٹومک ہے۔ اب مسئلہ ہے یہ لائننگ اور کورنگ، یہ کیا ہے؟ تھوڑا بہت میں آپ کو بتاؤں لائننگ کیا ہے، کورنگ ہے۔ ایک ٹیوب میں بناتا ہوں، دس اے ٹیوب، سپوز دس ان ایسوفیگس، جس کو ہم فوڈ پائپ بھی بولتے ہیں، ٹھیک۔ اس ایسوفیگس کو یہاں سے فوڈ جب پاس ہو جاتا ہے ماؤتھ سے ہو کے، یہ پہنچ جاتا ہے ہمارے سٹومک میں، ٹھیک۔ اب اس ٹیوب میں اگر میں یہاں سے اس کو شیڈ کروں گا، دین اٹ از کالڈ لائننگ۔ اگر اس ٹیوب کا میں نے یہاں سے شیڈ کیا باہر سے، دین اٹ از کالڈ کورنگ۔ سکن جو ہے اٹ از کورنگ، اور جو اندر والا، سپوز ہمارے پاس جو ڈائجسٹو سسٹم ہے، جو ہمارا ماؤتھ ہے، تھروٹ ہے، سٹومک ہے، انٹسٹائنز ہیں، ان کی اندر سے جو کورنگ ہے دیٹ از کالڈ اے لائننگ۔ دس لائننگ اینڈ دس کورنگ دے آر بوتھ میڈ اپ آف دس ایپیتھیلیل ٹیشوز۔ اب یہ ایپیتھیلیل ٹیشو جو ہے، اس کے 2 ٹائپس ہیں، اس کے سیلز جو ہیں یہ 2 ٹائپس کے، ایک ہوتا ہے سمپل، دوسرا ہوتا ہے سٹریٹڈ۔ سمپل تو آپ کو پتہ چلا سمپل کیا ہوتا ہے۔ سمپل ہوتا ہے جو سنگل لیئر سیل کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، نیچے بیسمنٹ میمبرین ہے، یہاں سے بلڈ چلتا رہتا ہے، نیوٹرینٹس باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں۔
اب اسٹریٹیفائڈ ہے، میں آپ کو لوکل ایگزامپل دوں گا. اگر آپ نے فلور کے اوپر ٹائلز لگائے ہیں، وہ سنگل لیئر میں لگا رہے ہو آپ، دین اٹ از کالڈ سمپل. جب آپ کیک دیکھتے ہو یا پیسٹری دیکھتے ہو، وہ لیئرس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے سیلز جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، سیل کے اوپر سیل، سیل کے اوپر سیل. دس از کالڈ اسٹریٹ. تو اب یہاں پر اس کی جہاں تک ہم یہ تو ہم نے بولا بکل کیوٹی ہے، بلڈ ویسلز ہیں، جو ٹیوبز، جتنے بھی ٹیوبز ہیں جن کا اندر سائڈ والا لائننگ ہے وہ اسی ایپیتھیلیل ٹیشو کے بنا. باہر جو ہمارا سسٹم ہے سکن کا، وہ بھی ایپیتھیلیل ٹیشو کا بنا ہوا ہے. اب اس کے فنکشنز کے بارے میں اگر ہم بات کہیں گے، فنکشن یہ ہے کہ نمبر 1 پروٹیکشن. اس کی سیلز جو ہوتے ہیں دے آر کمپیکٹلی ارینجڈ. دیر از لٹل آلموسٹ ایبسینٹ انٹرسیلولر اسپیس، یعنی کہ سیل اور سیل کے درمیان جو اسپیسز ہیں وہ بالکل کم ہیں، آلموسٹ ایبسینٹ ہیں. ٹھیک، تو اب جب انٹرسیلولر اسپیس ہے ہی نہیں تو یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے، جب فائرن کوئی بھی ہمارے باڈی میں گھسنا چاہتا ہے، جب اس میں اسپیس ہے نہیں، یہ اندر الاؤ نہیں کرتا. سو اٹ ہیلپس ان دا پروٹیکشن. Protects the underlying tissue against mechanical injury. Some epithelial protects against water loss and dehydration. This epithelial lining, it helps in absorption. It helps in this transportation of material. It has a sensory role. Sensory role means it brings the impulses from various parts of the body to the brain, and from brain to the various parts of the body. اسی طرح اس کے بہت سارے فنکشنیں ہیں. تو some epithelial tissues perform secretory functions، یعنی کہ یہ سیکریشن بھی کرتا ہے ویرائٹی آف سبسٹنسز. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ماؤتھ میں سلیوری گلینڈس ہوتے ہیں، سلیوا پروڈیوس کرتے ہیں، میوکس پروڈیوس کرتے ہیں، انزائمز پروڈیوس کرتے ہیں، سیویٹک پروڈیوس کرتے ہیں. سو اٹ از اے سیکریٹری perform secretory functions. Whole this alimentary canal، جو یہ alimentary canal ہے، اس کی جتنی بھی لائننگ ہے، alimentary canal means which starts from mouth up to the large intestine and anus، جہاں سے ہمارے ڈائجسشن، ایبزاربشن، ایکسکریشن. اب دیکھیں ڈائجسشن، جب ہم ماؤتھ کی بات کہیں گے، ماؤتھ میں تو سیکریشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر جب یہاں سے نیچے یہ اسٹامک میں آتا ہے، وہاں پر بھی سیکریشن ہوتا ہے ہائیڈروکلورک ایسڈ کے، جیسے آپ نے پڑھا ہے ڈائجسٹو سسٹم میں پچھلے کلاسوں میں. گیسٹرک جوس پروڈیوس ہوتا ہے، تو یہ لائننگ ہوتی ہے اس کی. جب آگے بڑھتا رہے گا، جب یہ اسمال انٹسٹائن پہ پہنچے گا، وہاں پر ایبزاربشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس ٹیشو کی یہ بھی ایک پراپرٹی ہے، ایکسکریشن بھی، ایکسکریٹ کرتا ہے، سیکریٹ کرتا ہے، ساتھ ساتھ میں یہ ایبزاربشن بھی کرتا ہے. تو this is called as physiological role، یعنی کہ ایلیمینیشن آف ویسٹ پروڈکٹس کرتا ہے، یہ ریسپیریٹری گیسز ایکسچینج بھی کرتا ہے. ٹھیک، تو دیز آر دا سم examples of this epithelial tissue or epithelium tissue. This epithelium tissue, it is divided into 4 categories، یعنی کہ اس کے 4 ٹائپس ہیں: سکیمس، کیوبائڈل، columnar and glandular and ciliated. یعنی کہ یہ جو ہے it has 4 types. ٹھیک، تو these types، یہ 4 types ہم نیکسٹ ٹاپک میں ہم پڑھیں گے. آج ہمارا یہی ہے کہ ایپیتھیلیم ٹیشو کو کیا ہوتا ہے. تو میں تھوڑا بہت آپ کو پھر اس میں بتاؤں کہ ایپیتھیلیل ٹیشو جو ہے، ایپیتھیلیم بولتے ہیں اس کو، آؤٹر پروٹیکٹیو کورنگ آل اوور دا باڈی اینڈ لائنز the inside of all cavities such as mouth, throat, stomach, intestines, windpipe, lungs. Epithelial cells lie close together. They have no intercellular space. There is no blood or lymph supply. تو پھر اس کی
فنکشن جو ہیں تو اس میں بعد میں نے بتایا آپ کو یہ کہ اس میں سمپل ایپیتھیلیم ہے اور کمپاؤنڈ یا ہم بولتے ہیں اسٹریٹیفائڈ ایپیتھیلیم. سمپل جو ہوتا ہے جو ایک سنگل لیئر کا بنا ہوا ہوتا ہے, سنگل لیئر آف سیلز کا ہے. تو اسٹریٹیفائڈ یا جس کو ہم کمپاؤنڈ بولیں دیٹ از میڈ اپ آف 2 اور مور دین 2 لیئرس. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو ایگزامپل دے بھی دی. پھر اس کی فنکشن جہاں تک ہے آپ کو پتہ ہے سکن کی فنکشن کیا ہے. اگر آپ کہیں پر گندگی میں بھی بیٹھتے ہو, یہ سکن ہی ہمارے باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے, یہ کسی بھی چیز کو اندر جانے نہیں دیتا ہے. کہیں پر آپ کو چلتے چلتے کسی چیز کے ساتھ دھکا لگتا ہے, کوئی چیز آپ کے ساتھ چھو جاتا ہے تو آپ کو کوئی انجری نہیں لگتی ہے, لوکل لینگویج میں کا. تو اب آپ دیکھیے پسینہ آتا ہے تو یہ بھی اسی کے ذریعے آتا ہے. جب ایبزاربشن کی بات کہیں گے, ایلیمنٹری کینال کی میں نے آپ کو ایگزامپل دے دی. اسی طرح مطلب وہاں پر ایبزاربشن ہو جاتا ہے. یا ہمارے لنگس کے اندر ہے تو ریسپیریٹری گیس ایکسچینج میں ہیلپ کرے گا. ہمارا سکم جو ہے اس میں نرو سپلائی ہو جاتی ہے. دے آر اٹیچڈ ود انڈر لائننگ ٹیشوز آف بیسمنٹ میمبرین جو ہے اس کی. تو نیٹ ورک اس میں ہوتا ہے گلائکو پروٹینز کی, کولیجن فائبرز کی. تو اس طرح سے یہ کیا کرتا ہے, یہ سینسری رول بھی یہ پلے کرتا ہے. جیسے کہ آپ کو کسی کیڑے نے کہیں پر آپ کو کسی کیڑے نے کاٹ لیا, آپ کا پاؤں کو کسی مچھر نے کاٹ دیا, تو یہاں پر آپ کو میسیج آپ کی برین تک, پھر آپ اس کو بچاؤ کے لیے جاتے ہو یا کہیں بھی, تو میکنیکل انجری سے بھی بچاتا ہے. اسی طرح ایبزاربشن میں ہیلپ کرتا ہے, ایکسکریشن میں ہیلپ کرتا ہے. تو یہ دس از اباؤٹ دی ایپیتھیلیل ٹیشو. ابھی ہم نے ایپیتھیلیل ٹیشو کو کمپلیٹ نہیں کیا, ابھی ہمیں اس کے 4 ٹائپس پڑھنے ہیں, ٹائپس آف ایپیتھیلیل ٹیشو. یہ 4 ٹائپس اور ان کی فنکشن ہے, پھر یہ پورشن کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد مسکولر کنیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ یہ ہمارے اپنی باڈی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اپنے جسم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, وہی ہم پڑھ رہے ہیں. تو باقی جو ہم دوسرے میں آپ ایسا کیجئے بچے, LMS پہ جائے, LMS پہ لاگ ان کیجئے, ویڈیوز کیجئے وہاں پر, اور ساتھ ساتھ میں اپنے اسائنمنٹس بھی اپلوڈ کرتے رہیے. تھینک یو.